تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے، عشاء ضرور پڑھے، تراویح ضرور پڑھے، اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے۔ اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد، تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا، اللہ کی رحمت سے امید رمضان فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز۔ اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت، اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ اکیلے میں جا نماز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں، یقین کریے وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا۔ اب سنیں، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے آگ اور لوہے کے راڈ سے کرسوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ میرے آقا علیہ السلام کے اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کی تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس کے گناہوں کو گزار دی۔ اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار چلتا ہے، رمضان میں نہیں چلے گا۔ رمضان میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، میں آپ کو صحیح بتاؤں سب سے زیادہ گناہ کروانے کا ہمارا دروازہ ہی ہے۔ رمضان میں نارملی لوگ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے، جن کے گھروں میں نہیں، بدقسمتی سے جو دیکھتے ہیں الگ بات ہے، لیکن موبائل تو ہے نا سب کے پاس، ہر گروپ میں ایڈ ہے، ہر پیج کو لائک کیا ہوا ہے۔ ہم نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو جیسے ہی کلک کرتے تو میوزک، گانا، بے پردہ عورت، کیوں دیکھنا ہے بھائی؟ اتنی مشکل سے رمضان ملا، کیا اس لیے ملا کہ میں اللہ کو ناراض کروں؟ ایک روایت میں نے پڑھی جس میں آتا ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو پتہ چلا رمضان میں لوگ بخشے جا رہے ہیں اور ہماری گناہوں کی عادت ہمیں مروا رہی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ تو کئی لوگوں کی عادت میں ہے۔ رمضان آنے کے بعد بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، کہ عادت تھوڑی ختم ہو گئی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ چاند نظر آیا ہم نے بٹن بند کر دیا، عادت تو ساتھ لگی ہوئی ہے۔ توبہ بھی کرنی اور کانشیس بھی ہونا ہے، خبردار بھی ہونا ہے کہ نہیں یار کوئی گناہ نہیں کرنا، ایک گناہ پر 1 سال کے اعمال برباد۔ پلیز میرے پیارے اسلام، خدا را ڈونٹ ٹیک ایزی، یہ ہماری مغفرت کروانے، ہمیں رب سے قریب کرنے مہینہ آیا ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے، اس میں خطائیں نہیں کرنی، اس میں بے حیائی اور غلط کام نہ کریں، یہ توبہ کر کے بخشش لینے کا مہینہ ہے۔ کاروبار کے لیے اور ٹائم پڑا ہے یار، لوگ اپنے ابھی بھی سارے سٹور بھر رہے ہوں گے کیا رمضان میں ریٹ بڑھا دیں گے؟ نہ کرو ایسا یار، پورا سال کما لیں گے، غریبوں کے لیے تھوڑی ڈسکاؤنٹ دے دو۔ یہ کمانے کے لیے مہینہ نہیں آیا، یہ مساوات، یہ خیر خواہی، یہ محبت، یہ ایثار کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ایک اور انداز آپ کو بتاؤں، 2 ہو گئے نا، اب تیسرا انداز سنو۔ سرور کائنات علیہ السلام کا ایک انداز یہ تھا کہ آپ رمضان میں خوب سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں جیسے تیز آندھی چلتی نا، میرے آقا کا دریائے سخاوت اس سے بھی زیادہ جوش میں ہوا کرتا تھا۔ آقا سے بڑا سخی کون ہے؟ آپ کا تو ویسے ہی دریا بڑا جوش میں ہوتا ہے، مگر رمضان میں ایکسٹرا آرڈنری جو آتا عطا فرماتے، جو آتا دے دیتے۔ کاش ہم بھی نبی پاک کی سخاوت کا کچھ کہتے ہیں قطرہ ہمیں بھی مل جائے کہ ہم بھی سخاوت کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ مشورہ ہو سکے تو ایک افطاری کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر بھی کر لیں، ہاں اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی۔ افطاری کا سامان بانٹیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیں، ایک جوڑا کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی غریب پڑوسی کے لیے لے لیں۔ افطاری میں بھی پتہ ہے کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، افطاری گھر میں بنی جو بچ گئی بعض اوقات وہ کسی کو بھجوا رہے ہوتے ہیں، نہیں، جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی ہے نا وہی افطاری۔ بے شک آپ 4 کو نہ کھلائیں، 1 کو کھلائیں، مگر دل سے کھلائیں۔ بہترین کھلاؤ گے بہترین ملے گا، اچھا کھلاؤ گے اچھا ملے گا۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں خوب سخاوت کریں۔ جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے اپنی زکوٰۃ پہلے سے نکالنا تاکہ لوگوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کے جناب جو ہے وہ باقی معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو نبی پاک خوب سخاوت کرتے رمضان، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور خوبصورت انداز کہ آپ جب ماہ رمضان آتا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا عبادت پر کمر مان لیا کرتے تھے، پورا رمضان اکثر وقت بستر پر نہیں آتے تھے، یعنی آپ ساری رات عبادت کرتے تھے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تو کیا ہمارا ایسا کوئی ذہن ہے کہ ہم نے کوئی پلان کیا ہو کہ یار اب میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی تلاوت کرنی ہے، قضاء عمری ہے تو وہ ادا کرنی ہے؟ میرے پیارے اسلام بھائیو، رمضان کو پلان کریں،
جتنے نوافل ہیں نا پورے پڑھنے. پہلے تو یہ نیت کریں. ظہر میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل بھی پڑھیں گے. عصر کی 4 سنتیں غیر موقعہ بھی پڑھیں گے, 4 فرض بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. مغرب میں 3 فرض 2 سنت 2 نفل اور 2 اوابین بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور عشاء کی 17 پوری رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اشراق چاش بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں رات کو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ نا. اچھا تہجد بھی 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی کہے یار روزانہ 8 رکعت تہجد 8,000 روپے ملیں گے, 2 پڑھو گے تو 2,000, 8 پڑھو گے تو 8,000. آپ بولیں گے مولانا صاحب 12 پڑھیں گے تو کچھ اور ملیں گے, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے بندو جنت کی نعمتیں مل گئی. تہجد کی نماز کو سب سے افضل نفل نماز کہا گیا اور خاص قبولیت دعا کا وقت ہے. روزانہ سحری میں اٹھتے ہو نا بھائی, جو لوگ سحری میں اٹھتے ہیں وہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ اٹھیں گے اور اللہ توفیق دے 8 رکعتیں ورنہ کم از کم 2 رکعتیں روزانہ تہجد کی نماز ادا کریں گے. تو رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے, پلان کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس بار ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کرنی ہیں. اچھا اب اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 اہم عبادتیں کیا تھیں کہ پیارے آقا خوب نمازوں کی کثرت فرماتے اور گر گڑا کر دعائیں کیا کرتے. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. سب لوگ ہی تقریباً پریشان ہوتے ہیں, کوئی بیمار بیٹھا ہوگا, کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا, کسی کا فیملی پرابلم. اچھا پرابلم بہت سارے ہیں, دعا کا ٹائم کسی کے پاس نہیں. یہ عجیب بات ہے, جدھر سے حل ہونا ہے مسئلہ ادھر جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس نہیں جاتے. تو دعا جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے. اور رمضان میں میرے آقا گر گڑا کر دعائیں مانگتے. اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں مانگیں. اور نبی پاک ایک اور عبادت بڑی پابندی سے کیا کرتے کہ میرے آقا 20 رکعت تراویح ادا فرماتے. یہ مسکنسیپشن دور کر لیں, نبی پاک نے روزانہ ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعتیں ادا فرمائی. تراویح کی انشاءاللہ 20 رکعتیں پوری ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے تو با جماعت انشاءاللہ تراویح پڑھیں. تو یہ بھی ایکسٹرا ہو گیا نا, فرض نمازوں کے علاوہ تراویح پڑھیں گے ہر سجدے پر نیکیاں. تو یہ عبادت آپ نے نہیں چھوڑنی. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. تو تراویح نہیں چھوڑنی ہے بالکل کسی صورت میں بھی. خدا نہ خواستہ کسی مصروفیت کی وجہ سے یا اللہ نہ کرے لیٹ ہو گئے, جماعت میں نہ پہنچے تو اکیلے میں بھی تراویح پڑھنی ہے. ایک بڑا مسکنسیپشن ہمارے شہر میں شروع ہو گیا ہے کہ جب سے یہ 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح شروع ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس 3 دن میں پورا قرآن ہو گیا, اب چھٹی ہو گئی تراویح. قرآن آپ کا پورا ہو بھی گیا تو تراویح کی چھٹی نہیں ہوئی ہے. آپ کو تراویح پھر بھی پڑھنی پڑے گی اور وہ آخری رمضان تک پڑھنی پڑے. 27 وقت قرآن ختم ہوا پھر بھی آخری 3 دن جو بھی باقی ہیں آپ نے تراویح پڑھنی ہوگی. اور بہتر یہی ہے کہ با جماعت تراویح پڑھیں. نبی پاک کا ایک اور کام, سبحان اللہ, میرے آقا رمضان میں خوب قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک ان کے ساتھ مل کر قرآن کا دور فرماتے. تو اگر کوئی حافظ قرآن ہے تراویح سنانی ہے یا نہیں سنانی, قرآن کا دور شروع کر دیں. قرآن اور پکا کر لینا, بلکہ جو حافظ نہیں ذہن نصیب کو صورتیں یاد کر لے, مختصر کو صورتیں یاد کر لے, اس کا دور کرنا شروع کر دے. اور بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ دور نبی پاک کی ادا ہے نا, تو گھر میں 2 بھائی بیٹھ جائیں, میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو, پھر آپ پڑھیں تو میں سنتا ہوں, تو یہ دور ہو جائے گا. میاں بیوی کر سکتے ہیں, بھائی بہن کر سکتے ہیں, امی کے ساتھ بیٹا کر سکتا ہے, کہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر میں قرآن پڑھتا ہوں آپ سنیں, پھر آپ سنیں. کیونکہ نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. کہ اللہ کرے کہ بس ذہن یہ بن جائے یار تلاوت ہے, درود ہے, روزہ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, پر لوٹنا ہے میں نے نیکیاں, شاپنگ ہے, گھومنا ہے, کھانا ہے, کھیلنا ہے. یہ نہیں ہے رمضان. رمضان آپ نے سمجھو ایک بہت بڑا جنت کا شاپنگ سینٹر ہے اور وہاں بہت ساری جنت کی نعمتیں. یہ بھی لے لوں یار روزہ رکھ کے, تراویح پڑھ کے یہ بھی لے لیتا ہوں, ذکر کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں, تلاوت کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں, صدقہ کر کے یہ بھی لے لیتا ہوں. یہ ذہن بناؤ ماہ رمضان بس میں نے نیکیوں کا ذخیرہ کرنا ہے اور پھر سب کچھ کر لوں. وہ تو ناقص, پھر اللہ سے عرض کروں گا مولا جن کی قبول کی ہے ان کے صدقے میری بھی قبول فرما. تو یہ اللہ کرے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چند باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں. 5 اہم باتیں تھیں, میں چاہتا ہوں ریپیٹ کر لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان کا پیارے آقا استقبال کیا کرتے ہیں. ہم بھی استقبال کریں گے, نیکیاں کر کے استقبال کریں گے, ٹھیک ہے, دل صاف کر کے استقبال کریں گے. کسی مسلمان سے لڑائی ہے تو سلو کر کے استقبال کریں گے, ٹھیک ہے. نمبر 2, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں فکر مند ہو جاتے ہیں, رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا ہے, خوف خدا طاری ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں گے اور اپنی مغفرت کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ. تیسرا,
میرے آقا علیہ السلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، نوافل پڑھتے اور خوب دعائیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے نوافل پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا، میرے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ اور پانچواں، میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب سخاوت کرنی ہے، اور یاد رکھیں آپ کی سخاوت اور آپ کی زکات کا پہلا حقدار پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ بعض اوقات لوگ دنیا میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان۔ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کچھ رشتہ دار غریب ضرور ہوتے ہیں مگر زکات کے مستحق نہیں ہوتے۔ زکات کے مستحق ہونے کے لیے پورا ایک سٹیک پورا ترتیب ہے نا، کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے، بیچارہ پریشان ہے اور زکات کا مستحق نہیں ہے، تو بھی اس کی مدد ضرور کریں، مگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکات کے علاوہ والے مال سے کریں۔ اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے اور زکات کا مستحق ہے تو پہلے اس کو زکات دیں۔ اور اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی ایسی تحریک ہے جو دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں دین مدین کی خدمت کر رہی ہے، تو اس بار بھرپور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور فطرہ جس کو اللہ نے دیا ہے بہترین فطرہ دیں گے انشاءاللہ، ٹاپ کیٹیگری کا فطرہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعید سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ نماز کے فضائل کو سنیں۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، پلر آف اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں ہے، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے۔ جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے۔ کیسے برداشت کرے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا؟ جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کیسے سہ سکے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں تھوڑے تھوڑے بہانے پر گیا نا، بس آج طبیعت، اگلے جمعے سے نماز پڑھی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھو۔ نہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی۔ اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں۔ یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملے آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے۔ دنیا میں کیا کیا چاہیے، مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں میں کیا چاہتا ہوں، محشر کے دن میں اپنے لیے کیا کیا چاہتا ہوں، ان دنیا اینڈ ان ہیئر آفٹر آپ کی نیڈز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام نیڈز کو، ان تمام خواہشات کو ایز اے مسلم مد نظر رکھیے۔ اور اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سا نچوڑ، بہت ساری احادیث کا عطر بیان کرنے جا رہا ہوں۔
ٹھیک ہے، علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں جتنے جملے کہوں گا تقریباً تمام ہی کے موضوع پر نبی پاک کی حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ کر عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی میں پھنسوں نہ، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، اور ایسا دیدار نصیب ہو کہ کونین کے والی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قبر میں نبی پاک علیہ السلام کے جلوے چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ سنو، قبر میں نبی پاک نظر آئیں اور ان کی پہچان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بروز محشر جب ساری دنیا اٹھے گی، آپ نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں، لواء الحمد کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر بڑا رش ہوگا، مگر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پل صراط پر گھبراتے ہوئے نہیں، ثابت قدمی سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں، سرکار کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنو، میرے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ تقریباً ان تمام باتوں کے پیچھے حدیث پاک موجود ہے، جن کا مطالعہ ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ تمام بشارتیں، یہ تمام ریوارڈز، یہ تمام عنایتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قبر اور اپنے حشر کے بارے میں جو کچھ چاہیے میں نے سبھی تو بیان کر دیا۔ آپ یہ عزت والی زندگی چاہتے ہیں، آپ روزی روزگار میں برکت چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، ذلیل و رسوا نہ ہو یہ چاہتے ہیں، پریشر میں نہ رہے یہ چاہتے ہیں، کلمے والی موت ملے، نبی پاک کے دیدار والی موت ملے، قبر میں آقا کے جلوے ہوں، محشر میں آقا کے ساتھ ہوں، اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر، یہ ہے وظیفہ درود پاک۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اس درود پاک کی برکتوں کو جان ہی نہیں سکے۔ یہ چابی ہے سکسیس کی، اٹ از دا کی آف سکسیس۔ ایوری پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ کرے کہ بس اس کو ریئلائز کر جائیں اور اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل شامل، ایسا شامل کرنے۔ اچھا، میں نے جتنی ساری باتیں بتائی نا، ان ساری باتوں کے لیے الگ الگ حدیث تو موجود ہے، میں آپ کو الگ ایک اور خوبصورت حدیث سناتا ہوں جو اس بات کو مزید ایلابوریٹ کر دے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی ضروریات زندگی، کھانا پینا سونا، اپنے معمولات کے بعد اپنی لائف کا 25%، ایک چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات، حدیث کا خلاصہ ہے، تھوڑا بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہتے حضور 50% اپنے وقت کو درود پاک میں صرف کروں گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے حضور اب 75% درود پاک میں ٹائم گزاروں گا، فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہتے بس اب اپنے ضروریات کے بعد حضور سارا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ساری مشکلوں کے لیے کافی ہوگا، تمہاری تمام ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ اٹ مینز یہ سولوشن ہے۔ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں پھر بھی درود نہیں پڑھتے، ہم قرضے میں ہوتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہمارے کاروبار کی پرابلم آ جاتی ہے ہم درود نہیں پڑھتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے، حالانکہ سب کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آج اس خوبصورت اجتماع میں آئے ہیں، یہ پہلے ریئلائزیشن لے کر جائیں کہ میں نے اب اپنی زندگی میں درود پاک کو بالکل ایسا شامل کر لینا ہے جیسے زندگی میں بہت ساری ضروری زندگی کی چیزیں شامل کی ہیں۔ پہلے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ایک اور جہت کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت تو سن لی، مزہ بھی بہت آیا، سبحان اللہ بھی بڑی زور سے نکلا، درود پاک کل سے شامل ہوگا یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں۔ اچھا، ہم نے پہلے بھی کئی بار فضیلتیں سنی ہیں، دعوت اسلامی والے تو جب بیان کرتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد پھر وہی پورا دن گزر جاتا ہے، درود پاک شامل نہیں ہوتا۔ میں نے بہت غور کیا، سچی بتا رہا ہوں، میں اپنے لیے غور کیا کہ یار بیان تو بڑے کرتا ہے، تیری زندگی میں کتنے درود ہیں، کتنے
پڑھتا ہے روز درود پاک؟ دنیا کو کہتا ہے روز اتنے 100 درود پڑھو، ادھر پڑھو. میں نے بہت غور کیا کہ یار پڑھتا تو ہوں، لیکن جس کو کہنا کہ زندگی کا جزو لا ينفق بن جائے، ایسا زندگی کا حصہ بن جائے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزرے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی میری ایسی آئیں جو پہلے نہیں تھی، مگر ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنایا. مثال کے طور پہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ صحت مند رکھے، عافیت میں رکھے، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے دوائی آ جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو جناب یہ پرابلم ہو گئی ہے، اب صبح دوپہر شام یہ دوائی پینی ہے آپ نے، اور حال حال میں پینی. ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کے سامنے یہ تو نہیں کہتے انشاءاللہ، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، ہے نا. ڈاکٹر اگلے مہینے جاتے کیا ہوا، بولا وہ نعرہ تو لگایا تھا، دوائی تو نہیں پی. نہیں، فوراً پلان، ادھر نیت فوراً پلان، باہر نکلتے ہی پہلے اس کا پرچہ لے کے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ، 1 مہینے کی دوائی اسٹارٹ شروع کیا نا، نیت کی اور پلاننگ شروع کی سسٹم میں لانے کے لیے. اب ذرا پوائنٹ سمجھے گا جو میں نے ریئلائز کیا، آج آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں. اچھا دوائی نہیں، اچھا ہم جیسا آدمی جو بیزی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دوائی بھی تھوڑی زیادہ لیتا ہے. ایک پتا رکھتا ہے آفس میں کہ یار دوپہر کے کھانے کے بعد آفس میں ہوتا ہوں ادھر پیوں گا. ایک رکھتا ہے ادھر جدھر بیڈ روم میں بیڈ ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی، بچوں کی والدہ کو بھی کہہ دیا، آفس والوں کو بھی کہہ دیا بھائی یاد سے مجھے دوائی پلا دینا. سسٹم بنایا نا. اب آپ کی دوائی نہیں چھوٹ رہی ہے، آپ کی دوائی تینوں ٹائم ہو رہی ہے، لنچ میں بھی کھا رہے ہیں، ناشتے میں بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھی کھا رہے ہیں. کیسے آ گئی؟ لائف میں تو نہیں تھی، انوالو کیا آپ نے، پلان کیا. اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بنی کہ آپ دوائی نہیں بھول رہے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. میں چاہتا ہوں میں درود بھی کبھی نہ بھولوں، میں روز درود پڑھوں، کیونکہ مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں، تھوڑے ہی تو دن رہ گئے لائف کے. اگر یہ پڑھ کر نہ گیا، یہ ذکر و درود زبان پر نہ رہے، تو یہ ساری نیکیاں برکتیں جو سنتا ہوں کیسے ملیں گی مجھے؟ اب سسٹم کیسے بنے گا؟ اب میں نے جو اپنے لیے بنایا وہ اچھی نیت سے بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کر. تسبیح جو ہے نا، یہ زبان کی لگام ہے، یاد رکھے. کوئی بھی تسبیح ہو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا تسبیح بھی ایک نہ لیں، آپ تسبیح لیں 3-4. ایک رکھیں اپنی گاڑی میں، ایک رکھیں اپنے بیڈ روم میں جس جہاں آپ بیڈ لیٹتے ہیں نا اپنے ساتھ ادھر، ایک رکھیں اپنی آفس کی ٹیبل پر. یہ تسبیحاں آپ کو یاد دلائیں گی درود باقی ہے، ذکر باقی ہے. جدھر موقع ملے آپ کو کوئی کہنا یار 5 منٹ میں آتا ہوں، 5 منٹ میں موبائل نہ نکالیں اور براؤزنگ شروع نہ کر دیں، 5 منٹ میں نکالیں تسبیح اور آپ درود پڑھنا شروع کر دیں. وہ 5 منٹ میں بھلے نہیں 10 منٹ میں آ جائے، مسئلہ نہیں، میرے 100 درود ہو جائیں گے. آپ کو انتظار مہنگا نہیں لگے گا، آپ کو ویٹنگ ٹائم بور نہیں کرے گا. آپ کو پتہ اس نے انتظار کرایا، میرے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ایک دوسرا فارمولا. اچھا کسی کو یہ نہ لگے میرا تسبیح کا کاروبار ہے، مولانا صاحب کنٹینر بک کر کے آئے اور آج جناب سب کو 4 تسبیح کا کہہ رہے ہیں. میرا کوئی تسبیح کا کاروبار نہیں بھائی. میں جو اللہ جانتا ہے میری نیت کیا ہے کہ میری اور آپ کی لائف میں درود پاک ایک ایسا جز بن جائے کہ میرا کوئی دن نہ گزرے کثرت سے درود پڑھے بغیر. اچھا پھر دوسرا کام ایک اور کرنے، تقریباً سارے لوگ واک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، صحت کے لیے کرنی چاہیے. جب بھی واک کرے نا، جس طرح جوتے پہنے بغیر واک نہیں کرتے نا، آپ نے شوز رکھے ہوتے ہیں واک کے، آپ تسبیح ضرور لیں. کھڑے ہو جائیں، میری تسبیح کا ہے، تسبیح لا کے دو. آپ وداؤٹ تسبیح واک نہ کریں. آپ بلیو کریں آدھا گھنٹہ واک کرو گے انشاءاللہ 1000 درود پاک ہو جائیں گے. آپ اس کے اور بھی وظائف شامل کر لیں. کلمہ پاک کی تسبیح پڑھوں گا، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لوں گا. استغفار 70 بار نبی پاک روزانہ پڑھا کرتے، میں انشاءاللہ 70 بار استغفار بھی پڑھ لوں گا. آپ اپنا پورا جس کو کہتے ہیں شیڈیول بنا سکتے ہیں. اور یقین کرو جس دن ذکر و اذکار دبا کے کیے ہوں گے نا، جس کو کہتے ہیں رچ کے، اس رات کو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. ہاں کہ اللہ کی رحمت سے ضائع نہیں کیا آج کا دن. آج اللہ کی رحمت سے میرے آقا کا بھی ذکر کیا، اللہ کا بھی ذکر میری زبان نے کیا. اگر یہ پلان، اس پلان کب بنے گا؟ جب اس کی اہمیت محسوس ہوگی. کہیں گے یار مولانا صاحب اتنی ساری باتیں باقی ہیں، پتہ نہیں کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. اگر آپ کو یہ نارمل اور آرڈنری بات لگتی ہے، ورنہ بلیو کریں ہمارے اسلاف اتنا ذکر کرتے تھے. بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں نا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار کسی راستے سے گزرے، واپس آئے، پھر اس روڈ سے گزر. کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے اس گلی سے. کہتے ہیں ہاں گزر تو گیا تھا، مگر گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جس سڑک سے گزروں، جس راستے سے گزروں، اس راستے کو، اس سڑک کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا کر. یہ مائنڈ سیٹ تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی. اپنے زمانے کے ولی ہیں، اولیاء کے سردار ہیں. کتنی نیکیاں تھیں ان کے پاس، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مگر اتنا اللہ کا ذکر کرتے، زبان سے اتنے ذکر الہی کرتے تھے کہ ایک بار آپ گئے کسی باربر شاپ پہ بوچھے بنوانا، تو جو بوچھے کاٹنے والا تھا کہتا حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ ذکر روک دیں، میں آپ کی مونچھیں کاٹنی، آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. فرماتے تم
اپنا کام کرو، میرے ہونٹوں پہ زخم لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں۔ یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے۔ لائف دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے، جزا کا ٹائم، انعام کا ٹائم، سکون کا ٹائم، یہ آخرت کا ہے۔ بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے، یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے، یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں۔ ارے ادھر جمع کرو، ادھر مزہ آئے گا، ادھر نیکیاں کمانی۔ کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے، لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے، ہم بہت کام کرتے ہیں، سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے۔ جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے، کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے، نوافل پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر کریں، حرام کاموں سے بچیں، تاکہ جب قبر میں جائیں نا، آپ کو پتہ ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی، انعام پتہ ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نوم دل عروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا، بے فکر ہو کر، کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے، وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے۔ تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں۔ بزرگوں کا ایک قول ہے، کاش دل میں اتر جائے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام۔ اللہ زمین کے اوپر ایسا کام لے لے کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں آرام کریں، ادھر مار پڑی تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نیت کرتے ہیں ہم روز درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ اب ذکر و درود انشاءاللہ زبان پر جاری رہے گا، محبت کے ساتھ باآواز بلند ایک بار اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، دنیا میں جب ہمیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے، کوئی ڈیفیکلٹ ڈے آتا ہے، کسی جگہ جانے کا پلان بنتا ہے، تو اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کی معلومات لیتے ہیں کہ یار میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، بتاؤ موسم کیسا ہوگا، اچھا وہاں کرنسی کون سی چلتی ہے، کوئی جان پہچان والا بندہ ہو تو اگر اس کا نمبر بھی دے دو، کوئی مصیبت آ جائے تو رابطہ رہے گا۔ دو چار لوگوں سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں جگہ جانا ہے۔ اچھا اسی طرح پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں، لیکن کوئی انٹرویو آ گیا، کوئی کسی بڑی آفس میں جانا ہے، کسی بڑے بندے کے پاس جانا ہے، تو بندہ ادھر بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کس طرح معلومات کر لوں کہ کیا پوچھیں گے، کیا سوال ہوگا۔ ہم ہر ڈیفیکلٹی سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں، یہ ہماری سائیکی ہے انسان کی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا ڈیفیکلٹ ڈے، ایک ایسا مشکل دن جو ہم سب نے فیس کرنا ہے، اور اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں ہے کائنات میں، اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ڈے کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ پریپریشن تو دور کی بات ہے، اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں کہ یار وہ دن آنے والا ہے، وہ دن ہم سب نے فیس کرنا ہے۔ اور اس دن کو ریمیمبرنس کے لیے، اس دن کو بار بار ریکال کرنے کے لیے کیا شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا۔ قرآن پاک جا بجا میں اس دن کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن بالخصوص اگر نماز کو دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ کتنا شاندار ایک گویا ریکال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ہر روز پڑھ رہے ہیں، روزے جزا کا مالک اللہ کیا ہے؟ روزے جزا کا مالک ہے۔ روزے جزا کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، یہ دن ہے قیامت کا۔ ہم روز یاد کر رہے سورہ فاتحہ میں، مگر سوچتے نہیں کہ اس دن ہوگا کیا، میں نے کیا تیاری کی ہے اس دن۔ اتنا ڈیفیکلٹ ہے، ادھر تو کوئی سورس بھی چل جاتی ہے تو یار فلاں جگہ جا رہا ہوں، ایک کال کر دینا، بلکہ ایسا کرو یار تم میرے ساتھ ہی چل لو، آپ کی بڑی اچھی سلام دو، آپ بھی آ جاؤ۔ کوئی ساتھ دینے والا جس دن نہیں ہوگا، میں اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اور میرے سامنے ڈیفیکلٹیز اور پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں، بعد میں بتاؤں گا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سوائے ایک ہستی کے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ذرا پہلے قرآن کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن نے کیسا شاندار اسلوب اختیار کیا، بار بار ہمیں سمجھایا، بار بار ہمیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قارعہ، یہ تیسرے پارے کی سورت ہے، اور قارعہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ قیامت ہی کا ایک نام ہے، another name of قیامہ۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ مختصر سی سورت میں ایک سینیریو بھی بتایا، اور تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اور قرآن پاک کا ایک بڑا شاندار اسلوب ہے، جب کسی چیز پر توجہ دلانی ہوتی ہے، ایمفسائز کرنا ہوتا ہے، تو اس کو پہلے سوالیہ طور پہ قرآن بیان کرتا ہے، پھر خود قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ،
دل دہلانے والی. اور تم نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی؟ فرماتا ہے القارعۃ مل قارعہ، دل دہلانے والی کیا ہے وہ دہلانے والی؟ another question وما ادراک مل قارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ قرآن ہی ہم سے سوال کر رہا ہے تاکہ اب دیکھیں میں یہ سوال بھی کر رہا ہوں، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں، تو اب سب کی توجہ کیچ ہو رہی ہے. اور کیا خوبصورت انداز ہے کہ پہلے توجہ لی جاتی ہے پھر اسے بیان کیا جاتا ہے تاکہ مزید دل میں بات اتر جائے. آپ نے سورہ قدر میں بھی یہ اسلوب دیکھا ہوگا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر قرآن نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پہلے کوسچن دین آنسر. اب چونکہ ایک اہم بات کی جا رہی ہے، ریئلائزیشن کروائی جا رہی ہے، تو القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا کیا ہے دل دہلانے والی؟ اب قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، اس دن کیا ہوگا. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. فرمایا اس دن آدمی ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. آپ نے بارش میں دیکھا ہوگا لائٹ کے گرد پتنگے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی، کوئی گر رہا ہوتا ہے. جس طرح بدحواس پتنگے ہوتے ہیں نا، اس طرح لوگ بدحواس ہوں گے. نوبڈی کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، اتنی دہشت ہوگی، اتنا خوف ہوگا. پھر آگے فرمایا یہ تو بندوں کا حال ہے نا. ماؤنٹینز، رینج آف ماؤنٹینز ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. ہم جب پہاڑ کے سامنے جاتے ہیں، کبھی آپ ماؤنٹین ایریا میں گئے ہوں گے، اپنی اوقات اتنی سی لگتی ہے، یار میں کتنا اور یہ کتنا بڑا، اللہ کی شان، کتنی طاقت ہوگی اس میں، کتنے معدنیات، کبھی لاوا نکل رہا ہوتا ہے، کبھی پیٹرول نکل رہا ہوتا ہے، کبھی ماربل کے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ سالوں سے توڑے ختم ہی نہیں ہو رہے. مگر یہ سارے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آدمی ہوں گے پھیلے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کبھی آپ نے دیکھا وہ رضائی بنانے والا اون کی رضائی بناتا ڈنڈے میں ڈنڈا مارتا ہے تو اون اڑ رہی ہوتی ہے. فرمایا جیسے اون دھمکی ہوئی اون ہوتی ہے نا، اون جس طرح اڑتی ہے ایسے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیسا دن ہوگا. یعنی اب آپ کو پہلے اس دن کا سینیریو بتایا کہ اتنا خوفناک دن ہوگا. اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے جس کی تولیں اسکیل پہ وزن نیکیوں کا بھاری ہو گیا نا، وہ بڑے مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، وہ عیش میں ہوگا. لیکن دوسری سائڈ کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی تولیں کم پڑ گئی تو فرمایا وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہوگا، یعنی بڑی جس کو کہیں کہ ڈاؤن بہت نیچے چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا. لیکن وہ کیا ہے؟ پھر اب قرآن پھر وہی انداز وما ادراک ما ہی، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے نیچا دکھانے والی. اب خود آنسر دے رہا ہے قرآن، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی. دیٹ از ڈے آف ججمنٹ. ود ان فیو آیاتس ایک ہی صورت میں سینیریو بھی بتایا اور ہونا کیا ہے وہ بتایا، رزلٹ کیا آئے گا وہ بھی بتا دیا. یہ قرآن ایک جگہ نہیں، اتنی آیتیں میں بیان کرتا جاؤں کہ بندہ حیران ہو جائے. سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک ایسا زلزلہ آئے گا زمین تھر تھرائے گی. اور کیسی تھر تھرائے گی؟ واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی. جو کچھ زمین میں ہے مردے بھی باہر آ جائیں گے، خزانے بھی باہر آ جائیں گے. ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا ارتھ ہوگا. مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، یہ اتنا کیوں ہل رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، فرمایا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی. آج بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے میں گڑبڑ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں شہر جاتے ہیں، اپنے وطن میں لوگ جاننے والے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ زمین گواہی دے گی. قرآن کہتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا کہ ایک بزرگ کا سٹائل تھا کہ جدھر سے گزرتے تھے ذکر کرتے ہوئے تاکہ وہ زمین میری گواہی دے. میں ایک مشورہ بھی دوں گا، جو ٹریولرز ہیں نا، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بزنس ٹرپ پہ جاتے ہیں، ویسے ہی بڑے ٹورزم کے شوقین ہیں، آپ جدھر جایا کرو نا لالچ کر کے ادھر نماز پڑھا کرو کہ یار 2 رکعت ادھر بھی پڑھ لو. اچھا ادھر گیا ہوں کسی بزنس میٹنگ میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، ذرا رکو یار وضو کر لوں، ٹائم ہے، ایک نماز ادھر پڑھ لوں. اس جگہوں کو اپنے سجدوں کے گواہ بناؤ، اپنے ذکر کی گواہ بناؤ. زمین کے بہت سارے حصے تمہاری نیکیوں کے گواہ ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زمین کے بہت سارے حصے گناہوں کے گواہ ہیں.
یہ زمین اللہ کرے میری اور آپ کی یہ گواہی دے، انشاءاللہ یہ جو زین بھائی کا گھر ہے ان کا گارڈن یہ گواہی دے گا کہ مولا یہ سب جمع ہوئے تھے اور یہاں تیرا ذکر کیا تھا، تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تجھ سے محبت کر رہے تھے۔ یہ ہم سب سے سوچنا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ایسے بھی جناب حصے ہیں زندگی کے، ایسے گناہ ہیں کہ جو جہاں جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں۔ وہ غور کرے، وہ اللہ کو کیا جواب دے؟ کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، زمین گواہی دے گی۔ اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بنے۔ آگے قرآن کہتا ہے ایسی صورت کی جو آخری آیتیں ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا وہ دیکھے گا۔ آج بندہ کہتا ہے تھوڑی سی تو بات ہے یار، کون دیکھ رہا ہے؟ چلتا ہے ہماری مارکیٹ میں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا چلتا ہے، اب فیملی ہے یار، فیملی میں تھوڑا بہت چلتا ہے، بچوں کی خوشی میں چلتا ہے۔ نہیں جناب، ذرہ بھر گناہ بھی دکھایا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں لوگ، نفل ہی ہے نا، صدقہ ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں موقع ملے تو نیکیاں کرتے جاؤ، کیونکہ یہ ذرہ ذرہ نیکیاں بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ اور کیا معلوم، جب ذرا غور کریں کہ درود پاک کی جو میں تھوڑی دیر پہلے اہمیت بیان کر رہا تھا، ذکر و اذکار کی بات کر رہا تھا، ذرا امیجن کرتے ایک بندہ ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اسکیل لگایا گیا، ٹھیک ہے، اب نیکیوں کا پلڑا بھی ہے، گناہوں کا پلڑا بھی ہے، اور فقط ایک نیکی کم پڑ گئی۔ اب وہ کتنی حسرت کرے گا کہ کاش میں درود پڑھ لے، 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع ملا تھا پڑھ لیتا، یار میں صدقہ دینے کا روز موقع ملتا تھا، ایک صدقہ دیتا میرا یہ پلڑا بھاری ہو جانا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ ایک نیکی کے لیے بندہ بالکل ڈھونڈے گا لوگوں کو، دوست یار رشتہ دار، ایون ماں باپ کے پاس جائے گا، ماں باپ بھی اسے مدد نہیں کرے گی، بلکہ ماں آئے گی بیٹے کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، بیٹا کہے گا ماں میں آج تیری مدد نہیں کر سکتا۔ نا ڈیفیکلٹ ڈے ہے جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ اگر آپ اس قیامت کے دن کو پراپرلی سمجھنا چاہتے ہیں نا، یہ تو میں نے آپ کو 2 صورتیں سنائی ہیں، آپ سورہ انشقاق پڑھیں، سورہ عما یتساءلون 30ویں پارے کو تو پورا پڑھ لیں، آپ کہاں کہاں کس کس انداز میں۔ اللہ اکبر، ایک آیت اور سنا دیتا ہوں پھر اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ اور سورہ انشقاق میں اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلے گا، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ بندہ کہتا ہے ادھر بڑے ساتھی ہیں، بڑی سورس ہے، ایک فون کرنے کی دیر ہے، میرا کام یوں ہوتا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قرآن کہتا ہے جس دن کوئی جان کسی کو جان کا کوئی اختیار نہ رکھے گی، تو پھر آرڈر کس کا چلے گا؟ والامر یومئذ للہ، اس دن فقط اللہ کا، اللہ کا آرڈر۔ سوچو اس دن کے بارے میں، اکیلے ہوں گے، میں اکیلا ہوں گا، آپ اکیلے ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اب میرے اعمال ایسے ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا جو لائیو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قیامت طاری کیسے ہوگی، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے لکھی، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا پہلا حصہ، اس میں قیامت کا باب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو ایسا لگے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایک ویڈیو چل رہی ہے، قیامت کیسے طاری ہوگی، کیا کیا ہوگا، وہ آپ نے تحریر کیا۔ میں اسی میں سے چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو جب 40 برس گزر جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور جب یہ ہوا مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تو دنیا سے سارے مسلمان چلے جائیں گے، اور اس کے بعد دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور قیامت جو ہے وہ کافروں پر ہی طاری ہوگی۔ اچھا، یہ بھی جب میں نے حدیث پڑھی تھی، کئی بار پڑھی تھی، تو بے شک یقین ہے ہمارا حدیث پر، لیکن ایک ہوتا نا کہ ہوا سے لوگ مر جائیں گے، صرف ہوا چلے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کرونا وائرس نے ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ میرا رب چاہے تو نہ نظر آنے والے وائرس سے دنیا کو لاک کر سکتا ہے۔ کئی بزنس ایسے تھے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ بزنس تو بند ہو نہیں سکتا، یہ کاروبار ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ ایئرپورٹ بند کیسے ہوگا جناب؟ ایئرپورٹ پہ دکان لے دو، 24 گھنٹے چلے گی، نہ رات ہوتی ہے نہ ادھر دن ہوتا، اس سورج رکتا ہی نہیں، ہر وقت دن ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ کام کیے، انٹرنیٹ جناب، مکے مدینے میں لوگ کہتے تھے بھائی ادھر تو کاروبار ٹھنڈا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی ہوٹلیں ہیں، حاجی بڑھتے ہی جائیں گے، جناب کھجوریں بکنی ہے تو جناب ہوٹلیں بکنی ہیں تو گاڑیاں چلتی رہیں گی، واٹ ایور امیجنیشن تھے دنیا میں لوگوں کے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہ جب چاہے اس پوری دنیا کو لاک کر سکتا ہے۔ نظر نہیں آیا یہ وائرس کسی کو،
مگر ساری دنیا لاک ہے۔ پاکستان والوں تمہیں تو پتہ ہی ہوا کیا ہے، اللہ نے وہ خاص کرم کیا ہے ہمارے وطن پر، جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جن کی نظر ہے، جن کے رابطے، انہیں پتہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، لاک ڈاؤن ہے دنیا، دوبارہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے وطن کو بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو بچائے رکھے۔ ایک باریک سا اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں، اب ذرا دنیا کا نقشہ کھولنا اور کرونا وائرس کی موجودہ اور پچھلی صورتحال دیکھنا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر خاص کرم کیا ہو۔ جدھر جدھر مسلمان ہیں سارے چین میں اللہ کی رحمت سے۔ ہاں یہ دیکھ لے، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ پچھلے دنوں میری امریکہ بات ہو رہی تھی، وہاں کے جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے مسلمان ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے ہمارے یہاں باقاعدہ ایک سیمینار ہوا، ایک میٹنگ کال ہوئی کہ پاکستان کو اسٹڈی کریں، 22 کروڑ کا ملک ہے، ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، صفائی ستھرائی کا یہ حال ہے، اور جناب وہ لوگ بغیر ماسک لگائے گھوم رہے ہیں، ادھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاسپٹل میں جگہ نہیں۔ کہتے سارے غیر مسلم ڈاکٹر تھے۔ میں نے کہا وجہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اذانیں دینے والے ہیں، وہ وضو کرنے والے ہیں، وہ اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج نہیں، انشاءاللہ تاریخ بتائے گی، 2020 پر کتابیں لکھی جائیں گی، 2020 اتنا جلدی دنیا نہیں بھولے گی، اس پر بڑی ریسرچ ہونی ہے اور اگلے کئی سو سال تک ہونی ہے، اور دنیا نے اس بات کو پھر جا کے ماننا ہے کہ جناب اسلام تھا جو مسلمانوں کو بچا گیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی۔ اولیاء کا فیضان پاکستان پر ہے، اللہ سلامت رکھے تیرے پیر و مرشد کو۔ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، روزانہ مدنی چینل پر اذان ہو رہی ہے، اب تک اذان کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا اذان دینا یہ بلائیں ٹالے گا، یقین ہو تو رب کریم غیب سے مدد اتارتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے، احتیاط بالکل کرنی چاہیے، مگر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میرے رب نے اس کائنات کو بتایا ہے کہ اس کی قدرت کا نظارہ کیا ہے۔ ہوا چلے گی قیامت سے پہلے بھی، اگر یہی کرونا سانس کے ذریعے آتا تو اگر ہوا میں ہوتا تو پھر وہی ہو جاتا، جو سونگتا وہ جاتا۔ اگر یہی اسی وائرس کو فضا میں آ جاتا یہ تو میرے رب کے لیے تو کچھ مطلب ناممکن نہیں ہے نا۔ بہرحال ہوا چلے گی، مسلمان سارے دنیا سے چلے جائیں گے، اب صرف کافر ہوں گے، اور اب ان پر قیامت طاری ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا سور پھونکنے کے لیے۔ مفتی امجد اعظمی صاحب نے اتنی ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے منظر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی دیوار پہ لیپی لگا رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے گھر کا کام کر رہا ہوگا، اور اس دوران یکایک ایک آواز سنائی دے گی۔ سب لوگ کان لگائیں گے، یہ کیسی آواز؟ ہلکی سی آواز ہوگی، اور دفعتاً یہ آواز تیز ہوتی جائے گی۔ حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے نا، وہ آواز تیز ہوتی جائے گی، اور تیز ہوتی جائے گی، اور تیز ہوتی جائے گی، اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ اب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور آخرکار سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسرافیل بھی چلے جائیں گے، سور بھی فنا ہو جائے گی، دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، جنوں انس فرشتے سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ کریم عز و جل کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ لمن الملک اليوم۔ مگر احادیث کے الفاظ ہیں، کوئی جواب دینے والا ہوگا تو جواب دے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جواب عطا فرمائے گا۔ للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب تک اللہ چاہے گا، یہ پھر دنیا میں صرف اللہ ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب پھر دوبارہ سور کو پیدا کیا جائے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر سور پھونکی جائے گی۔ اب سب لوگ اہل محشر اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ترتیب پتہ ہے کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام قبر منور سے نکلیں گے، روضہ انور سے، مدینہ منورہ سے۔ اور سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی شان دیکھو کہ نبی پاک کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یہ بھی محشر کی طرف آئیں گے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے پاس آئے، اور حیات طیبہ میں دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور تشریف لائے فرمایا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے۔ پھر اہل بقیع، اہل معلا، جنت المعلا، اہل بقیع، اور یہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ملک شام کی سرزمین پر یہ میدان سجایا جائے گا، سب لوگ محشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ پہلے اتنا پسینہ لوگوں کو بہے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین جذب کرے گی 70 یارڈ پسینہ جذب ہو جائے گا۔ اب زمین میں بھی جذب کرنے کی طاقت نہ رہے گی، پھر وہ پسینہ اوپر آئے گا۔ جیسے جیسے گناہ ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، سارے لوگ پریشان۔ آدھا دن قیامت کا انتظار میں گزرے گا۔ آج کسی کو دھوپ میں 5 منٹ کھڑا کرو نا، میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں بندہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، دھوپ میں 5 منٹ بھی نہیں کھڑے رہ سکتے۔ ایسی دھوپ، ایسی پیاس،
اور 50% آف دا ڈے صرف انتظار میں گزر جائے گا. اب محشر میں لوگ جب پریشان حال ہو جائیں گے نا، اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی کسی کے پاس تو چلو کچھ حساب کتاب بھی شروع کراؤ. یعنی لوگ اتنے تنگ آ گئے ہوں گے کہ کچھ لوگ کہیں گے بے شک حساب کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر حساب کیوں کیا جائے، اس قدر فرسٹریٹ. اب اس کے بعد اہل محشر کہیں گے کہ حضرت آدم کے پاس چل. سب گھومتے گھومتے ڈھونڈیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو، کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا، آپ صفی اللہ ہیں، آپ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے رہے ہیں، حضور آج ہماری مدد کیجیے، آج ہمارا حال دیکھیے، ہم آپ کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج مجھے خود اپنی فکر ہے، آج اللہ نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری. اہل محشر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی مدد نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی مدد نہیں کریں گے. اس کے بعد وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں تمہاری آج مدد نہیں کر سکتا. کہیں گے پھر آپ ہی تو بتائیں جائیں کس کے پاس؟ وہ کہیں گے کہ آج ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ پر فتح کا باب ہے، جو شافع روز محشر ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہی تمہاری مدد کریں گے. اب یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں گے، بڑی امید کے پاس آئیں گے، تو فریاد کریں گے حضور ہمارا حال دیکھیں، ہماری کیفیت دیکھیں، ہم آپ کی امتی. نبی پاک علیہ السلام یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، آؤ میرے غلاموں میں آج اسی دن کے لیے ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. اب ذرا میں محشر کی اس پورے سینیریو کو یہاں روکتا ہوں اور ایک سوال کریٹ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں تو حدیث میں پتہ چل گئی ہیں، تو ہم قیامت کے دن نہیں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟ کیوں جائیں حضرت ابراہیم کے پاس؟ کیوں جائیں حضرت نوح کے پاس؟ ہم ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے. کتابوں میں لکھا، نبی پاک نے صحابہ کو بتا دیا. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں معلوم بے شک ہو گیا ہے، مگر قیامت کے دن سب بلا دیا جائے گا. یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ اہل محشر کریں گے. تو کیوں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کے پیچھے بھی بڑا کمال کا جواب ہے. اور جب بھی ذہن میں کوئی گتھی الجھ جائے نا، تو بریلی کے تاجدار بڑی آسانی سے سلجھا دیتے ہیں. چلو چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دربار میں کہ آپ بتائیں یہ امت کو پھرایا کیوں جائے گا، یہ سارا محشر کیوں تلاش کرے گا، پہلے ایک نبی کے پاس پھر دوسرے کے پاس. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بلی. سب کے پاس گئے نا، حضرت آدم کے پاس بھی گئے، حضرت نوح کے پاس بھی گئے، حضرت ابراہیم کے پاس بھی گئے، حضرت موسیٰ کے پاس. کئی بات بنی نہیں بنی. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے پھرانا تھا، ساری دنیا کو بتانا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ساری کائنات کو یہ منظر دکھانا ہے. جناب ایک اور لاجیکلی کوسچن کریٹ ہوتا ہے. قبر سے اٹھتے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا، تم مایوس، تم جو ہے مجرم ہو، جہنم میں جاؤ، تم جناب سعادت مند ہو، مقبول ہو، جنت میں جاؤ، اپنے اپنے راستے چلے جاتے. اتنا بڑا میدان محشر سجانا، ساری دنیا کو جمع کرنا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ عشق کا جواب سن لو. کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason to create that huge day of judgment. ایک ہی وجہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دیکھیں نا، مسلمان تو ایک لمیٹڈ ہے نا، بہت سارے اس وقت کی دنیا میں لوگ ہیں، بلکہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اور ایسے ساری دنیا میں زیادہ ہی ہوں گے. جب قیامت طاری ہوگی، اگر خربوں لوگ ہوں گے تو اس میں بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جو غیر مسلموں کی ہوگی. ساری زندگی اللہ سے دور رہے، اللہ کے نبی سے دور رہے. انہیں ایک دن تو بتانا ہے نا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیا ہے. سنو، کتابوں میں لکھا، علماء کہتے ہیں محشر کے دن جتنے غیر مسلم ہیں سب ایمان لے آئیں گے، سب مانیں گے ہاں یہ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں. آج ہم مانتے ہیں اللہ
ایک ہے اور جو یہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، مگر اس دن ان کا ماننا جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ تمہیں مبارک ہو، تم نے آج مانا ہے، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ادھر تو سارے مان جائیں گے مگر ادھر کا ماننا نہ ماننا ہوگا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوگا؟ نبی پاک سجدہ فرمائیں گے۔ وہ کیسا سجدہ ہوگا؟ اللہ کا اپنے حبیب علیہ السلام سے پیار دیکھیں، رحمت الہی دیکھیں۔ نبی پاک جب سجدے میں جائیں گے نا، اور جب اس سجدے میں نبی پاک طویل سجدہ کریں گے تو نبی پاک سے کہا کیا جائے گا؟ کتنے خوبصورت، کتنے محبت بھرے الفاظ ہیں۔ یا محمد ارفع راسک، اے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، وصل تقطع، سوال کرو پورا کیا جائے گا، وشفا تشفا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، میرے آقا علیہ السلام کی برکت سے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اب نبی پاک کے کمالات کا ظہور ہوگا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی امت کی غمخواری نظر آئے گی۔ کیا حال ہوگا؟ سنو، ایک صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں جب جی گھبراتا ہے حضور، ہم آپ کے پاس آ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو چین پڑ جاتا ہے۔ قیامت کے دن تو بڑا رش ہوگا۔ حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ کے گرد صدیقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہاں ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے اور آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ میں کدھر ڈھونڈوں آپ کو؟ سنو، میرے آقا علیہ السلام نے یہ ایڈریس نہ دیا کہ قیامت میں ایک سب سے بڑا محل ہوگا، سب سے بڑا نورانی محل ہوگا، وہ میرا ہوگا کیونکہ میں خاتم المرسلین ہوں۔ نہیں نہیں، میرے آقا فرماتے مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر آ جانا، اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ اچھا دیکھو وہاں نہ پاؤں، وہ کہتے حضور اگر وہاں نہ ملے تو پھر کہاں آؤں؟ فرمایا ایسا کرنا، پل صراط پر آ جانا، رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار لگا رہا ہوں گا۔ کہ حضور اگر پل صراط پر نہ پاؤں پھر کدھر آؤں؟ کہتے ہیں فرماتے پھر ایسا کرنا، میزان پر آ جانا، میرے گناہگار امتیوں کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا، اپنے کرم سے ان کی نیکیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر ادھر نہ پاؤں، فرماتے ان تین مقامات کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہ پاؤ گے، بس میرے یہی کام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کو نور کے منبر دیے جائیں گے، میں اس وقت تک اپنے منبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کرواؤں۔ ایسے آقا، ایسے کریم آقا، ایسے محبت امت سے فرمانے والے آقا، خود نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سارے نبیوں کی دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، مگر ایک دعا ہر نبی کو دی گئی ہے جو سب سے زیادہ اسپیشل ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ فرمایا سب نبیوں نے دنیا میں مانگ لی ہے، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اے گناہ گاروں، وہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، فرمایا وہ دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے مجھے آپشن دیا گیا کہ میری 50% امت بخش دی جائے یا شفاعت لے لو۔ کہتے ہیں میں نے شفاعت رب سے لے لی ہے کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ برکت والی ہے۔ ایسے میرے آقا ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ وہ جگہ تو کیسی ہوگی کہ ماں بھی نہیں پہچانے گی، والد بھی نہیں پہچانے گا، مگر آقا امتی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ماں سے بچہ بچھڑ جائے کیسی تلاش کرتی ہے؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا۔ نبی پاک کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی مگر ہماری ٹینشن ہوگی، اور ان فکروں میں نبی پاک علیہ السلام گویا فکر مند ہوگے۔ کہتے حال یہ ہوگا ہزار جان فدا، نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ نبی پاک کو کون کہیں پکارے گا؟ آقا اس کی طرف، پھر اس کی طرف، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ ہر طرف سے نبی پاک کی صدا لگ رہی ہوگی۔ ذرا سنو تو صحیح، اتنے دور دور مقام ہیں، آقا سب جگہ کیسے نظر آئیں گے؟ کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ ارے اس دن پتا چلے گا
میرے آقا کا کمال کیسا ہے. کیا خوبصورت بات لکھی. میں ایک شعر سنانے جا رہا ہوں جو سمجھ جائیں گے ان کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی اور احساس ہوگا کہ خاندان اعلیٰ حضرت کا کمال کیسا ہے. کہتے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. نبی پاک کی جب مہربانی ہوگی نا غلام پر, گناہ گار کی شفاعت کریں گے. اب جملہ سنیے گا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے. میں اس پر پورا بیان کر سکتا ہوں, اشارہ دے کے چلا جاؤں گا, لطف اٹھائیے گا. شعر کا 4 بار کیا یوز کیا ہے, کی کاف یا الف, ٹھیک ہے نا. 4 بار کیا یوز کیا ہے, چاروں بار معنی الگ ہے. کہتے کیا بغیر کیا. اب سمجھو ذرا, ہم نے کیا کیا ہے؟ گناہ تو کیے ہیں. نبی پاک کرم فرمائیں گے نا, وہ بے کیے ہو جائیں گے, وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا, گناہ معاف ہو جائیں گے. جو کیا ہے وہ بے کیا ہو جائے گا, اور جو بے کیا ہے, نیکیاں تو کی نہیں ہیں, وہ کیا ہو جائے گا. یعنی گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے بدل جائیں گے. اب پھر یہ شعر سنو, کہتے گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. ایسی غلامی والی زندگی گزارنا. سنو کیا ہونا ہے غلاموں کے ساتھ. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, اور عدو نبی پاک کا جو دشمن ہے وہ آفت میں مبتلا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے, کیونکہ نبی پاک نے اپنے غلاموں کو تلاش کرنا ہے. آقا نے اپنے امتیوں کی بخشش کروانی ہے. سنو لواء الحمد کے بارے میں بڑی کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھی. ایک حدیث پاک نقل کی, جو پرچم نبی پاک کو عطا کیا جائے گا لواء الحمد, اس کی چوڑائی اتنی ہوگی, اتنا بڑا پرچم ہوگا کہ 1600 برس 1600 ایئرز اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا بڑا یہ پرچم ہوگا. اچھا میں سوچتا رہا یہ پرچم کتنا بڑا, اور اس پرچم سے کام کیا ہوگا. ماشاءاللہ ریان باپو بیٹھے ہیں, ہم بھی یہ کلام بچپن سے سن رہے ہیں, جب سے دعوت اسلامی میں آئے. یہ گناہ گار, یہ والی جو ہے تمہارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا, اس کا ایک شعر ہے. میں نے جب تک یہ حدیث نہیں پڑھی تھی نا, مجھے شعر سمجھ نہیں آیا تھا. اب ذرا میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں یہ پرچم کام کیا کرے گا. آپ سے ماشاءاللہ کئیوں نے حج کیا ہے. حج پہ ہوتے 35-30 لاکھ 25 لاکھ آدمی, اور پنجابی میں کہتے ہیں نا رش کہتے کس کو ہے, لگ پتا جاتا ہے. 25-30 لاکھ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ عوام کس کو کہتے ہیں. ادھر کتنے ہوں گے محشر میں؟ 7-7.5 ارب تو ابھی ہے نا. حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے, جتنے یونیورس میں آئے, اٹ مینس خربوں لوگ ہوں گے. کیسے نبی پاک کو تلاش کریں گے؟ عرفات میں خیمہ نہیں ملتا. 25-30 لاکھ لوگوں میں کھو جائے تو بندے کا پورا ہی ٹائم نکل جاتا ہے, تو اربوں لوگوں میں آقا کو کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ اکبر, دیکھو انتظام کیا کیا ہے ہمیں تلاش کرنے کا. سننا ذرا مزہ آئے گا. اچھا آپ نے حج پہ دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بلون لگاتے ہیں خیموں کے اوپر, دور سے میں نظر آتا ہے یہ پیلے رنگ کا بلون ہے نا, یہ ساؤتھ ایشیا والے خیمے, ہمیں ادھر جانا ہے کیونکہ اور کو کچھ نظر نہیں آتا, اونچائی پہ کچھ چیزوں کا نظر آتی ہے. اللہ اکبر, لواء الحمد بتائے گا آقا کدھر ہے. اے پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو, پرچم کی پہچان وہاں بھی ہوگی. قیامت کے دن میرے آقا کدھر ہے, غلام جو دور ہوں گے. اب ذرا سے سننا, مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں مقام خسرو دین, دور کے غلاموں کو پتہ نہیں کدھر ہوں گے ہم, اور نبی پاک کدھر ہوں گے. مقام خسرو دین یعنی آقا کی نشانی, نبی پاک کا مقام دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. یہ پرچم بتائے گا چلو آقا ادھر ہے, وہ دیکھو پرچم نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ جب نبی پاک کے پاس جائیں گے تو آقا اپنے دامن میں چھپا لیں گے. تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائی, باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں مگر وقت چونکہ ایک لمیٹڈ بیان ہوتا ہے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا قیامت کا دن. ہے وہ ڈیفیکلٹ ڈے, بہت مشکل دن ہے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوا وہ مارا جائے گا. ابھی تو اپنے اعمال پتہ ہی نہیں ہے کسی کو, میں کیا کر کے بیٹھا ہوں, آپ نے کیا کیا ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کے سامنے بڑے شریک بنے بیٹھے ہیں. اللہ تو جب سب جانتا ہے نا. اس دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر کہا گیا, اللہ نہ کرے ہمیں کہا گیا کہ پڑھ کر سناؤ, جو جو کیا وہ پڑھ کے سناؤ, تو وہاں تو ساری دنیا ہوگی نا. میرے ماں باپ بھی ہوں گے, میرے دوست بھی ہوں گے, میرے ہاتھ چومنے والے, میری عزت کرنے والے. سوچیے ہمارے آقا ہوں گے, خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسے پڑھوں گا میں وہ سب کچھ جو میں نے کیا, جو کہا, جو بولا. تو یہ حساب کتاب ہوا تو مارے جائیں گے. ادھر فقط رحمت کا آسرا ہے, اور نبی پاک